بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باطنیوں کا پہلا امیر عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس کی فتنہ انگیزیوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، جس کے نتیجے میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جاں واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ باطنی تحریک سفر کرتے کرتے حسین بن سبا تک پہنچی، جس نے قلعہ الموت میں اپنی جنت تعمیر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی فدائیوں کی ایک جماعت بھی بنائی تھی۔ اس جماعت میں چھانٹ چھانٹ کر سفاک ترین لوگ شامل کیے گئے تھے۔ باطنیوں کے اس فرقے کا نام حشاشین تھا۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد آدم خور کہلاتے تھے اور ان آدم خوروں کا سربراہ سنان تھا۔ ابن کرمطا نے شام پہنچتے ہی سنان سے ملاقات کی اور گمشتگین اور دوسرے صلیبی امراء کی طرف سے پیشکش کی، اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیا جائے تو زرکسیر کے علاوہ کئی شہر بھی حشاشین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا تو حشاشین کے نزدیک افضل ترین عبادت تھی۔ ابن کرمطا کی بات سن کر سنان نے ہذیانی انداز میں ایک کہکا لگایا، ابن کرمطا میرے آدم خور بہت دن سے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی۔ آج تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑی دعوت لے کر آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی لاش سے تو سلطان نور الدین زنگی کا حساب بھی لینا ہے۔ پھر سنان نے 50 آدم خور حشاشین جو تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری کے ساتھ گوریلا جنگ لڑنے کے بھی ماہر تھے، انہیں کچھ ہدایات دیں اور ابن کرمطا کے ساتھ حلب روانہ کر دیا۔ پھر جب ابن کرمطا جانے لگا تو سنان نے پرزور الفاظ میں اسے نصیحت کی، جیسے ہی صلاح الدین کا کام تمام ہو جائے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گمشتگین اور اس کے ہمنوا امیروں کے ساتھ سلطان ملک صالح کو بھی قتل کرا دینا۔ پھر حشاشین کا یہ آدم خور دستہ بڑی رازداری کے ساتھ حلب پہنچا۔ اس کے بعد گمشتگین کے جاسوسوں کی نشاندہی پر حشاشین نے صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کی طرح لباس پہنے اور دوسرے دن جبل جوشن پہنچ کر صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حشاشین کا منصوبہ کامیاب تھا، مگر یہ صلاح الدین ایوبی کی خوشبختی تھی کہ یکا یک آدم خوروں کی چال انہی پر الٹ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک امیر حاکم بلبیس نجم الدین تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے بعد نجم الدین نے ملت اسلامیہ کی سالمیت کے لیے صلاح الدین کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بلیں شام کا سرحدی علاقہ ہے، اس لیے نجم الدین حشاشین کی جماعت کے اکثر افراد کو پہچانتا تھا۔ جب یہ باطنی آدم خور صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو کر اپنا ہدف تلاش کرنے لگے تو حاکم بلبیس نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور نجم الدین نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا، آلے شیطان، میں تمہیں خوب جانتا ہوں کہ تم لوگ کس ارادے سے یہاں آئے ہو، مگر یاد رکھو کہ تم میری زندگی میں اپنے ناپاک منصوبے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکو گے۔ راز فاش ہوتے ہی باطنی آدم خور نے برق رفتاری کے انداز میں زیر لباس چھپا ہوا خنجر نکالا اور نجم الدین کے شکم میں اتار دیا، مگر نجم الدین نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا اور چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر صلاح الدین کو مطلع کر دو کہ ہمارے لشکر میں حشاشین گھس آئے ہیں، ان پر سخت نظر رکھی جائے اور ہر سپاہی کی تلاشی لی جائے۔ نجم الدین کی آواز سن کر دوسرے حشاشین بھی پلٹ پڑے اور نجم الدین کے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران آدم خور نے نجم الدین کے شکم پر کئی مہلک وار کیے، مگر وہ بہت شجاع اور سخت جان آدمی تھا، اس نے آدم خور کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ نجم الدین کا ایک سپاہی وہاں پہنچا۔ اس نے آدم خور کو قتل کر دیا۔ بہت زیادہ زخم کھانے اور خون بہہ جانے سے نجم الدین لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سپاہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر نجم الدین نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سپاہی سے کہا، مجھے چھوڑ دو اور امیر صلاح الدین کی حفاظت کرو۔ اس سے پہلے ہی نجم الدین کا ایک سپاہی چیخ چیخ کر صلاح الدین ایوبی کو حشاشین کی خبر سے باخبر کر چکا تھا۔ دو آدم خوروں نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کی، مگر بر وقت اطلاع مل جانے پر
تغرل امیر جاندار نے ان دونوں حشاشین کو قتل کر دیا جو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انجام کار بڑی مشکل سے اس فتنے پر قابو پایا گیا اور ایک ایک آدم خور کو قتل کر دیا گیا، مگر پھر بھی حشاشین نے صلاح الدین کے 200 سے زائد سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نجم الدین کے قریب پہنچا تو اس کی آخری سانسیں تھیں۔ حاکم بوقانیس نے کلمہ شہادت پڑھا اور لڑکھڑاتی زبان میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا، امیر اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صلاح الدین ایوبی گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور اس نے نجم الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا، ملت اسلامیہ پر قربان ہونے والے، اللہ تجھ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل کرے۔ اس منصوبے کی ناکامی کے بعد بدحواس ہو گئے، محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا اور اہلیان شہر مضطرب نظر آنے لگے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ خلل پڑنے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جلوس کی شکل میں قصر خلافت کے نیچے جمع ہوئے اور فریادی لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگے، سلطان محترم، ہمیں خوف و ہراس کی اس اذیت ناک صورتحال سے نہ ہم راتوں کو چین سے سو سکتے ہیں اور نہ دن کے اجالے میں شہر سے نکل کر کوئی روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ رعایا کا شور فنان سن کر سلطان ملک صالح گھبرا گیا اور اس نے چاہا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کی بات کر کے اپنی رعایا کو پرسکون کر سکے، لیکن گمشتگین اور دوسرے غدار امراء نے ایک بار پھر سلطان ملک صالح کو ورگلایا۔ آپ کی طرف سے صلح کی پیشکش کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے غلام کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ گمشتگین جان بوجھ کر ایسے تحقیر امیز الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ جنہیں سن کر سلطان ملک صالح اشتعال میں آ جائے۔ شکست خوردہ انسان کو فاتح کا ہر مطالبہ ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ صلاح الدین ایوبی آپ سے حلب چھوڑنے کا مطالبہ کرے یا پھر آپ کو اپنا محکم بنا کر حلب کی حکومت بھیک کے طور پر بخش دے۔ فریب کار گمشتگین نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نو عمری کے ساتھ نو عمر ضرب لگائی، جس کی تکلیف سے سلطان ملک صالح چیخ اٹھا۔ حکمراں کے دماغ پر ایک بھرپور ضرب لگا کر ایک غلام کی محکومی قبول کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم زہر پی کر خودکشی کر لیں یا اپنے ہی خنجر سے اپنی شہرہ کاٹ دیں۔ گمشتگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، خودکشی تو صلاح الدین ایوبی کر لے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر ابدار اس کی شہرہ کاٹے گی۔ ایک غلام کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ سلطان ملک صالح نے حیران و پریشان نظروں سے گمشتگین کی طرف دیکھا اور اپنے گورنر کی بات سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ گمشتگین نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم شاہ یروشلم ریمنڈ کو صلاح الدین پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقاصد بیک وقت پورے ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین صلیبی فوج کی آمد کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا یا پھر اس نے ریمانڈ کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے اور بالفرض وہ جیت بھی گیا تو اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس معرکہ آرائی میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد حلب کی فوج آسانی کے ساتھ صلاح الدین کا خاتمہ کر ڈالے کی بہت گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح نے گمشتگین کی ذہانت کی تعریف کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر ریمانڈ کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں ہماری مدد کو آئے گا؟ ہم کچھ دن کے لیے ریمانڈ کی فوج کو کرائے پر حاصل کر لیں گے۔ گمشتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہم صلیبی لشکر کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے۔ سلطان ملک صالح کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کیسا عجیب وقت تھا! سلطان نور الدین محمود زنگی آخری سانس تک بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے جنگ کرتے رہے اور ہزاروں بار اپنی جان کو خطرات میں ڈالا۔ آج انہی کا
ऐश पसंद बेटा ईसाई लश्कर को मुसलमानों पर हमला करने की दावत दे रहा था। फिर जब उमराए हलब की तरफ से रिमांड को ये पेशकश हुई कि अगर वो सलाहुद्दीन अयूबी को हलब में मुहासरा उठाने पर मजबूर कर देता है तो इसे इन कोशिशों के बदले में 1.5 लाख दीनार पेश किए जाएंगे। गुमुश्तगीन का मरासला पढ़कर शाह यरूशलेम के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और फिर इसे अपने वो 8 साल याद आ गए जो इसने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की कैद में गुजारे थे और 1.5 लाख दीनार जो तावान देकर रिहाई हासिल की थी। रिमांड ने फौरी तौर पर मरासला तहरीर किया कि अगर मुझे 10 लाख दीनार बतौर पेशगी अदा किए जाएं तो मैं सलाहुद्दीन अयूबी को फरार होने पर मजबूर कर सकता हूँ। 10 लाख दीनार बहुत बड़ी रकम थी। सुल्तान मलक साले सोच में पड़ गया। इस अदायगी के बाद रियासत के खजाने पर बुरा असर पड़ सकता था। ये सोचकर इसने फौरी तौर पर इनकार कर दिया, अगर आप रिमांड को ये रकम अदा नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अपने गुलाम को खराज देना पड़ेगा। गुमुश्तगीन ने बदहवास मलक साले के जहन पर एक और ज़रब लगाई। बिल आखिर 10 लाख दीनार रिमांड की खिदमत में इस तरह पेश कर दिए गए जैसे सुल्तान मलक साले सलीबी बादशाह का कर्ज अदा कर रहा हो। रिमांड ने दोनों हाथों में दीनार उठाए, फिर एक कहका लगाते हुए सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की रूह को मुखातब करते हुए कहा, सुल्तान मैं अपनी शिकस्त से कैद और तावान को भूला नहीं हूँ। तू दुनिया से चला गया मगर तेरी औलाद सारे कर्ज सूद दर सूद अदा करेगी। 10 लाख दीनार पेशगी वसूल करने के बाद शाह यरूशलेम रिमांड ने इंतहाई जारखाना अंदाज इख्तियार करते हुए सलाहुद्दीन अयूबी के नाम एक खत तहरीर किया। अब अहले हलब तनहा नहीं है, मेरे साथ पूरी ईसाई दुनिया सुल्तान मलक साले की पुश्त पर है। मैं तुझे इतनी मोहलत देता हूँ कि तू हलब का मुहासरा उठाकर दमिश्क चला जाए, फिर दमिश्क की हदूद छोड़कर मिस्र के हसार में सिमट जाए, इसी में तेरी सलामती है। जब सलाहुद्दीन अयूबी शाह यरूशलेम का खत पढ़ चुका तो इसने बड़े बेनियाज अंदाज से सफीर की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं रिमांड को पहचानता हूँ। जब सुल्तान आदल ने तुम्हारे शहनशाह को गिरफ्तार किया था मैं भी इस मार्के में शरीक था। मैंने अपनी आंखों से रिमांड को किसी गीदड़ की तरह मैदान जंग से फरार होते हुए फिर जंजीरों में जकड़ा हुआ वापस आते देखा था। मुझे इसके अयाम असीरी भी याद हैं। फिर जिस तरह इसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के कदमों पर सर रख कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, मैं वो मंजर भी नहीं भूला हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी की तहकीर अमेज गुफ्तगू सुनकर सलीबी सफीर का सुर्खो सफेद चेहरा स्याही मैल हो गया था। वालिये मिस्र को शाह यरूशलेम की ताकत का अंदाजा नहीं। जब वो मैदान जंग की तरफ बढ़ेंगे तो सारी दुनिया के ईसाई लश्कर हरकत में आ जाएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी सफीर की इस लाफजानी का कोई जवाब नहीं दिया। उठकर खड़ा हुआ और बावकार लहजे में रिमांड के कासिद से मुखातब हुआ, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर सलाहुद्दीन अयूबी कमरे से जाने लगा और शहनशाह के खत का सलीबी सफीर सारे दावे भूल गया था और अब इसके चेहरे पर हैरत व फिक्र का गुबार उड़ रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी जाते जाते पलटा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मैदान जंग में तुम्हारे शहनशाह से मुलाकात होगी। सलीबी कासिद को सलाहुद्दीन अयूबी से इस जिल्लत अमेज सलूक की जरा भी तवक्को नहीं थी। इसका ख्याल था कि सलाहुद्दीन अयूबी पूरी ईसाई दुनिया के शरीके जंग होने की धमकी सुनकर घबरा जाएगा और सियासत से काम लेते हुए सुलहजोई का रास्ता इख्तियार करेगा, मगर सलाहुद्दीन अयूबी तो आंधी के किसी तेज झोंके की तरह गुजर कर चला गया। इस वक्त सुल्तान मलक साले, गुमुश्तगीन, कुतुबुद्दीन बिन हसन और दूसरे गद्दार उमरा की खुशी नाकाबिले बयान थी जब इन लोगों ने किले की फसील से ये मंजर देखा कि जबले जोशन से सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही अपने खेमे उखाड़ रहे थे। सुल्तान ज़ीशान, आपको ये पहली कामयाबी मुबारक हो। अय्यार गुमुश्तगीन ने पुरजोश लहजे में कहा। सुल्तान मलक साले अपनी खुशी का मुजाहरा करते करते अचानक उदास नजर आने लगा था। ये कामयाबी जरूर है मगर हमने इसे बहुत महंगे दामों खरीदी है। गुमुश्तगीन ने बरजस्ता जवाब दिया, सुल्तान ज़ीशान, सियासत भी एक तजारत है।
ہم بہت جلد اس مالی نقصان کو پورا کر لیں گے۔ سلطان ملک صالح کو 10 لاکھ دینار جانے کا بہت افسوس تھا۔ گمشتگین کی زبان سے اس نقصان کی تلافی کا ذکر سن کر شدید حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خسارے کو کس طرح پورا کیا جائے گا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ گمشتگین نے دعوے کے انداز میں کہا، میں 1 سال کے اندر اس بوجھ کو ہلکا کر دوں گا، مجھے اس بارے گراں کو اتارنے کا طریقہ بتاؤ۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ رقم شاہی خزانے سے لی ہے۔ گمشتگین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہی رقم رعایا سے لے کر دوبارہ خزانے میں جمع کر دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔